سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین و سامعین محترم، پاکستان ٹیلی ویژن نے ربیع الاول کے حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پروگرامات کا آغاز کیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب زندگی کو دیکھا جائے، ورق برق دیکھا جائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مختلف حوالوں سے مطالعہ کر کے اور اس کو بیان کر کے میں سننے والے سبھی اس داعیے کے ساتھ اسے سماعت کریں کہ ہم اس زندگی سے مستفید ہونا ہے، اسے اپنے لیے نمونہ عمل بنا کر اپنی زندگی کا رخ متعین کرنا ہے۔ اسی حوالے سے آج کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ داعی الی اللہ کا ہے کہ سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داعی کی حیثیت سے کیا کردار ادا کیا۔ بلا شبہ تمام پیغمبران اعظام علیہم الصلاۃ والسلام جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام داعیان برحق تھے، لیکن یہ وہ داعی ہے جس کی دعوت کے ایک ایک حرف کو اور زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ رب العالمین نے محفوظ فرما دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو جو شروع کی زندگی ہے اس میں آپ عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے رب کی تلاش میں نظر آتے ہیں، پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ غار حرا میں پہلی وحی کا آغاز ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ 5 آیات بینات ہیں جو سب سے پہلے قلب مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ ایک خفیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، داعی کا کردار شروع ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، وہ اس داعی کی پکار پر لبیک کہہ اٹھی اور مشرف باسلام ہو گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے یار غار تھے، جو آپ کے خاص دوست تھے، رفیق تھے، جب ان کے سامنے اس داعی نے اللہ کی وحدانیت اور اپنے اوپر فرشتے کے آنے اور رسالت کا آغاز ہونے کا ارشاد فرمایا تو وہ بھی مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جو آپ کے گھر میں تھے، جو آپ کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے،
ابھی بچپن میں تھے، لیکن داعیے حق کی اس آواز پر آپ نے لبیک کہی۔ خاموشی سے یہ سلسلہ جاری رہا کہ پھر رب تعالیٰ کا حکم ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجس فاہجر۔ اے میرے محبوب، اے کمبل میں لپٹے ہوئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اعلانیہ تبلیغ فرمائیے، آپ کھل کر بات کیجئے۔ وَرَبِّكَ فَطَہِّرْ، اپنے رب کی پاکی کو بیان کیجئے، اپنے اندر اور باہر کو پاک رکھیے، برائی کے قریب مت جائیے۔ اس حکم رب تعالیٰ کے بعد سامعین و محترم، آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ صفا کا واقعہ پیش آتا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے جاتے اور صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اہل قریش کو پکارتے، آواز دیتے۔ آپ کی آواز پر سبھی قریش جمع ہو جاتے، ان میں سرداران قریش بھی ہیں۔ اور ذرا اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر داعی کو آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کوہ صفا کے خطبے پر اپنی نظر کو مرکوز کرنا چاہیے، اور اپنے ذہن کو جھنجھوڑ کر اپنی فکر کو اس جانب متوجہ کرنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت توحید دینے سے پہلے ان سے اپنی صداقت کا، اپنی امانت کا، اپنے ذاتی کردار کا اقرار کروایا۔ اور پہلا سوال جو قریش سے کیا وہ کیا تھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اور قربان جائیے اس داعی اللہ کی عظمت پر، اور قربان جائیے اپنے پیغمبر اعظم و آخر علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم میمنت لزوم پر، کہ تمام وہ لوگ جو آپ کی صبحوں سے واقف تھے، آپ کی شاموں سے واقف تھے، آپ کے لیل و نہار سے واقف تھے، آپ کے بچپن کو دیکھا تھا، آپ کے لڑکپن کو دیکھا تھا، جوانی کی حدوں کو چھوتے ہوئے دیکھا تھا، وہ سب بیک زبان پکار کر کہتے ہیں کہ اے محمد، ہم آپ کو امین مانتے ہیں، ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا ہے۔ اس وقت ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرماتے کہ اگر تم مجھے امین بھی مانتے ہو، مجھے صادق بھی مانتے ہو، تو یقین کر لو کہ پھر اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اپنی بات کو منوانے کے لیے آپ نے تمثیلاً ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے بیک زبان اقرار کیا کہ ہمیں ماننے میں ذرہ برابر تامل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میری صداقت کی گواہی اس طرح دیتے ہو تو پھر یقین کر لو کہ خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سامعین محترم، ہر چند کہ اس وقت کفار کے دروازہ دل پر دستک نہ ہو سکی، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد پر آپ کا تمسخر کیا، مذاق اڑایا، لیکن
دنیا اس بات پر گواہ ہے کہ پھر یہ وہی الفاظ تھے، یہی وہ امانت اور صداقت کی گواہی تھی کہ اسی مکے کی سرزمین پر لوگوں کے سینوں پر پتھر کی سلیں رکھی گئی، انگاروں پہ لٹایا گیا، ان کے جسم کو دو حصوں میں منقسم کر دیا گیا، لیکن وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر اس طرح لبیک کہہ کر پروانہ وار ذات مصطفیٰ پر قربان ہو گئے کہ پھر کوئی ترغیب انہیں حق کو قبول کرنے سے باز نہ رکھ سکی، اور لوگ جوک مسلمان ہونے لگے۔ یہاں رک کر سامعین و ناظرین محترم، نبی کے اس داعی کے مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صفا کی پہاڑی پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ پہاڑی کے پیچھے اگر کوئی لشکر جرار ہے اور میں یہ کہوں تو تم مان لو گے کہ نہیں، یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے، لوگوں کی توجہ کو مرکوز کرنا ہے کہ نبی جس مقام پر کھڑا ہوتا ہے وہ وہاں سے سامنے بھی دیکھتا ہے، وہاں سے وہ پیچھے بھی دیکھتا ہے، وہاں سے وہ دائیں بھی دیکھتا ہے، وہاں سے وہ بائیں بھی دیکھتا ہے، وہاں سے وہ عالم شہادت کو بھی دیکھتا ہے اور عالم غیب کو بھی دیکھتا ہے، جو ہر انسان کے بس کا روگ نہیں ہوتا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین محترم، ایک داعی کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ اپنی منزل کا تعین ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس منزل پر پہنچنے کا عزم صمیم اور یقین کامل ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو دشمنوں کے جرمٹ میں کھڑے ہو کر، تلواروں کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر، گالیوں کی بوچھاڑ میں کھڑے ہو کر میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، سب مل کے ایک بات کا اقرار کر لو، ایک بات مان لو، اس بات کا پورے آہنگ کے ساتھ اقرار کر لو کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تفلحو، کامیابی اور کامرانی آگے بڑھ کر تمہارے قدم چومے گی۔ اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب جو آپ نے حضرت ابو طالب کی خدمت میں پیش کیا تھا، جب رؤسائے مکہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ اے سردار قریش، آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے اگر روپیہ پیسہ چاہیے تو ہم عرب کی دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، اگر کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم جمیل و حسین عورتوں کی اس کے سامنے صف لا کر کھڑی کر دیں گے، جو چاہتا ہے ہم پورا کرنے کو تیار ہے، لیکن وہ جو کلمہ کہہ رہا ہے، وہ جو ہمارے بتوں کو برا بلا کہہ رہا ہے، اس سے باز آ جائے۔ سرکار نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب سیرت طیبہ کی کتابوں میں سورج کی طرح چمک رہا ہے اور دمک رہا ہے، اور اس دائی کی عظمت کا ہر زمانے میں اعلان کر رہا ہے کہ اے چچا، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دے، پھر بھی حق بات کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ ہے اپنی منزل کا تعین، اور یہ ہے اپنی منزل پر پہنچنے کا عزم صمیم۔ آپ سب کو معلوم ہے سامعین محترم کہ کفار کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے میرے آقا میرے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑ دیا تھا، اور جب
ہجرت کو روانہ ہوئے تو آپ کی گرفتاری کا جو اعلان کیا گیا اس میں 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان کیا گیا. اور راستے میں جب سراقہ بن جوشم آپ کا پیچھا کرتا ہوا آپ کو پہنچ گیا، اور لمبی بات ہے، اس نے ایک دفعہ فال نکالی، دوسری دفعہ فال نکالی، تیسری دفعہ فال نکالی، ہر دفعہ فال نے اس کو اسی جانب متوجہ کیا کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. اس وقت رات کی تاریکی میں جانے والے، مکے کو چھوڑ کر جانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ امان کی بھیک مانگتا ہے، امان طلب کرتا ہے، اور اپنی منزل کا تعین اور اپنی منزل کی کامیابی اس داعیے برحق کے سامنے، نظروں کے سامنے جس طرح تھی، اس کا نظارہ چشم فلک پیر نے کیا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے ہیں، صرف صدیق اکبر ساتھ ہیں، رات کی تاریکی ہے، لوگ پیچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ حضرت صدیق اکبر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ سراقہ کو امان لکھ کر دے دو. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ سراقہ تم ہم سے امان طلب کر رہے ہو، ہم تو تمہارے بازوؤں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہے. ناظرین و سامعین محترم، سب سے بڑی دائی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ مخاطبین جن کو وہ خطاب کر رہا ہے ان کی فکر اس کے دل میں موجود ہو، ان کا غم اس کے دل میں موجود ہو، ان کے ساتھ ایک تعلق خاطر اس کے قلب و ذہن میں موجود ہو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے جب ہم شان دیکھتے ہیں تو وہ خلق خدا کی ذرا ذرا سی بات پر اپنے دل پہ بوجھ لیتے ہیں. حدیث علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آپ کی شان ہے کہ وہ حریص ہیں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، مومنین کی خیر خواہی میں وہ اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہیں کہ کہیں میرے یہ مخاطبین، میرے یہ سامعین، یہ جو مجھ پہ کلمہ پڑھ کے آئے ہیں، یہ راہ خدا سے ہٹ کر گمراہ نہ ہو جائے، ان سے کسی غلطی کا ارتکاب نہ ہو جائے. ناظرین و سامعین محترم، میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں آپ کی تبلیغ سے، آپ کی زبان کی تاثیر سے اور حکمت اور تدبر کی وجہ سے جو میثاق مدینہ تیار ہوتا ہے اس میں یہودی بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں نصارہ بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں وہ تمام قبائل جو ایمان نہیں لائے تھے، غیر مسلم تھے، وہ اس دائی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس میثاق مدینہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہی میثاق مدینہ پھر ریاست مدینہ کی بنیاد بنتا ہے. ناظرین و سامعین محترم، میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آواز میں یہ پیغام دیا تھا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو پکارو، لوگوں کو دعوت دو، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور اگر کہیں مجادلے کی ضرورت پڑی، کہیں مخاصمت شروع ہو گئی، تو اس میں بھی دانش کا،
اور اس میں بھی متانت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کس طرح عمل کیا آپ کے سامنے ہے۔ مکہ ہو یا مدینہ ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، حالات بہتر ہوں یا حالات بگڑ جائیں، نشیب ہو یا فراز ہو، میرے آقا و مولا، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبر کا، فہم کا، فراست کا، دانائی کا، حکمت کا راستہ کبھی نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم لا تسبوا الذين يدعون من دون اللہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ یہ جو بت ہیں، یہ جو غیر مسلموں نے اپنے لیے معبود تراش رکھے ہیں، کبھی ان کو بھی گالی نہ دینا، اس لیے کہ اگر تم ان کو گالی دو گے، مومن ان کو گالی دیں گے، برا بلا کہیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ پلٹ کر وہ غیر مسلم بغیر جانے سچے خدا کو، حقیقی خدا کو، تمہارے خدا کو، خدائے برحق کو گالی دے بیٹھیں گے۔ حکمت اور فراست کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو برا بلا نہ کہا جائے تاکہ وہ اس روش کو نہ اختیار کریں۔ ناظرین و سامعین محترم، نتیجہ یہ نکلا کہ میرے آقا، میرے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبلیغی حکمت عملی سے، داعی حق کے اس طرز عمل سے، جس وقت آپ مدینہ طیبہ گئے، پہلی مردم شماری ہوئی تو زیادہ سے زیادہ تعداد 600 کے لگ بھگ تھی، جس میں مرد بھی شامل تھے، جس میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ اور پھر دنیا جانتی ہے، چشم فلک پیر نے یہ نظارہ دیکھا کہ ایک مختصر سی مدت میں، 10 سال کی مدت میں، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پہاڑوں سے نیچے اتر رہے تھے تو اللہ اکبر کی صداؤں سے مکہ کے پہاڑ گونج رہے تھے۔ 1.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پھریرا لہرا رہا تھا۔ یہ ہے داعی حق کی وہ شان جس کے نتیجے میں اسلام پھیلا، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول نے لوگوں کے قلب و ذہن کی کیفیت کو بدل کے رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔